بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جس طرح انسانی جسم کے اندر دل کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے، پورے جسم کے اعضاء میں دل سارے اعضاء کا سردار کہلاتا ہے، اسی طرح قرآن حکیم کی سورہ یاسین ایک دل کی طرح ہے۔ اسے قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ جس طرح جسم میں دل بادشاہ ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کی یہ سورت بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے، بہت بڑی سردار کی حیثیت رکھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ کی بات بڑی کبھی ہوتی ہے، بڑی طاقتور ہوتی ہے، اس کی بات کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، خاص اہمیت ہوتی ہے اور اس کی باقاعدہ قدر کی جاتی ہے۔ اس طرح قرآن کریم کی سورہ یاسین کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نزدیک تو سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بادشاہوں کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی طرح اللہ کا یہ کلام بھی ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں سورہ یاسین بہت معتبر سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھ لے گا، شام تک اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری اللہ رب العزت خود لے لے گا، اس کی ہر کام میں حفاظت ہوگی اور اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ کتنی بڑی اس کی حیثیت ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور اس طرح رات کو جو پڑھے گا، پوری رات اس کی حفاظت ہوگی، رات کے جتنے معاملات اور اس کے کام ہیں اللہ وہ اپنے ذمہ لے لیں گے۔ جس نے صبح پڑھ لی، اگر موت آ گئی تو حساب و کتاب میں بھی آسانی ہوگی۔ حساب و کتاب کا معاملہ سب سے سخت ہے۔ رات کو موت آ گئی، سورہ یاسین اگر پڑھی ہوگی، اللہ رات کو بھی نرمی والا، رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے اس کا، ایک ایک لفظ کے اندر، سورہ یاسین کی ایک ایک حرف کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑے اس کے اندر کمال ہے۔ یہ انسان کے درجات کو بلند کرنے والی سورت ہے۔ جس طرح خود بلند ہے، اسی طرح پڑھنے والے کو بھی درجات بلند ہو جاتے ہیں، اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ روزانہ اگر پڑھنے کا صبح و شام کا معمول ہو تو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں جو سورت ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے، سردار کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو آپ نے روزانہ پڑھ لیا تو اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہوگا، آپ کو معمول کے مطابق جس طرح قرآن بندہ حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود یاد ہو جائے گی۔ روزانے پڑھنے کا ایک ہی فائدہ ہے، جس چیز کا بھی تکرار ہو، بار بار جس چیز کا ذکر ہو، یعنی ہمیشہ جس کا تذکرہ ہوتا رہے، وہ بات دل کی اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، قرآن پاک کو جتنا بھی پڑھا جائے اتنا ہی زیادہ لطف آتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب، کوئی کہانی، کوئی واقعہ، محبوب سے محبوب کا خط اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، دوبارہ کوئی کہے تو کہتے ہیں بس یہ خط تو میں نے پڑھ لیا، یہ کہانی تو میں نے سن لی، یہ واقعہ تو میں نے سنا ہوا ہے، یعنی دوبارہ جی نہیں چاہتا۔ لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، یہ عظمت رکھی ہے، جتنی بار بھی پڑھو گے زیادہ ہی لطف آئے گا۔ اور اسی طرح سورہ یاسین کا تو اور بھی زیادہ لطف آئے گا۔ یہ ایسی کستوری کی ڈبیا ہے، جب بھی کھولو گے انوکھی ہی مہک آئے گی۔ هو المسک ما کررتہ یتذوب، جب بھی کھولو گے انوکھی اور نرالی خوشبو آئے گی۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے۔ جب سارے کاموں کی ذمہ داری اللہ لے لیں گے اور جب دعائیں آپ کی قبول ہونا شروع ہو جائیں، اس سے بڑی اور کون سی بات ہے۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ روزانہ سورہ یاسین صبح و شام پڑھنے والے کے لیے اللہ اس کے گھر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اور پھر آسمان والے فرشتے دیکھ کر یوں خوش ہوتے ہیں جس طرح ہم آسمان کی طرف رات کے وقت نظر دوڑائیں ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرشتوں کو وہ گھر جن گھروں میں صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرشتے آ کے دیکھتے ہیں
تو انہیں پتہ چلتا ہے اس گھر کے اندر مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، جا کے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ لیکن وہ خوشی خوشی سے جا کے تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم گواہ رہو، انہوں نے میرے کلام کے ساتھ اتنی محبت کی، اتنی شوق سے پڑھ رہے ہیں، تم بھی گواہ رہو، میں نے اس گھر والوں کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اتنی بڑی شان ہے اس کی، اتنی بڑی فضیلت سن کر، اتنی عظمت سن کر میں تو کہتا ہوں کسی بندے کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ سورہ یاسین کی صبح اور شام تلاوت ہونی چاہیے، اور بچوں سے بھی اس کی پابندی کروانی چاہیے۔ کوشش کریں کہ یہ سورت بچوں کو زبانی یاد کروا دیں، خاص صورتیں تو لازمی یاد ہونی چاہیے۔ سارے قرآن پاک کے حفظ تو سب نہیں بن سکتے، جس طرح سورہ ملک ہو گئی، سورہ واقعہ ہو گئی، آخری 10 صورتیں ہو گئی، سورہ یاسین ہو گئی، سورہ رحمان ہو گئی، اس طرح کی صورتیں بچوں کو حفظ کروائیں، یاد کروائیں۔ ان کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، ہر صورت کی اپنی اپنی جگہ پہ ایک خاص فضیلت ہے، ایک خاص قسم کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت اور خصوصاً سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔